الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا وولينا وأولانا ومولانا وأسوتنا وقدوتنا ومحبوبنا ومكتوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله النبي المكرم المعظم المحترم المحتشم الموقر المفضل المؤيد وهو خاتم الأنبياء والمرسلين المخصوص بالمقام المحمود الممجد وعلى آله وأصحابه ما ركع راكع وسجد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول من أدركت حيا ومن يوجد بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کالغیث ذکرک یا حبیبی لم یزل یسقی القلوب محبتا ونعیما، یا سید الثقلین حسن مکانتا ومقام عز فی النفوس عظیما، یا من سلکتم نهجه وسبیله صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعزته بعدد كل معلوم لك. جناب صدر مجلس، حضرات اکابر علماء کرام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ذمہ داران اور نوروں کا قرآن، عوام مومنین و مخلصین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حرمت وداغین ناموس وداغین عقیدے ختم نبوت قدر محنت کی راجمہ زمانے قدر عزیزان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات تاسو مخکې بیانات دروش یقیناً دا د دې عقیدې د ختم نبوت اهمیت دی، دا د دې فضیلت دی او دا د دې ضرورت دی چې دا دونه ضروري وګڼل شي چې د دې لپاره دونه علماو ته دعوت ورکړی شي، تاسو ته زحمت درکړی شي، تاسو ډېر وخت نه به دې کې تشریف فرمایئ. الله تبارک وتعالی دې حاضرین د ټولو سره زما قبول او منظور فرمایي. حضراتو اللہ رب کریم په صفاتو کې یو راغلی دی حمید. حمید معنا دا ده چې الله د ډېرو ستایلو وړ دی، الله بہت خوبیوں والا ہے. الله صفات ډېر زیات دي، که ټول سمندرونه صحیح شي او ټول ځنګلونه قلمونه شي، دا قلمونه به مات شي او دا سمندرونه به وچ شي، د الله صفات دا به ختم نه شي. الله په دې صفاتو کې یو صفت تخلیق دی، یو صفت دا دی چې الله خالق دی. د دې صفت تقاضا دا ده چې د ټولو مخلوقاتو د تخلیق دا موږ ومنو چې دا الله تعالی کړی. ډېر زیات تخلیقات دي، لا متناهي دي، لا تعد ولا تحصى دي، بلا نهایه و بلا غایه دي او ډېر بې شمار و بې حد حساب دي. علامه
روح البيان تفسير لكلي 80,000 عالم يو عالم انس يو عالم جن يو عالم ملك ودا شمار دا ادل الزرع يا امتياز زرع عالم انسانان لڑے اور مخلوق دے یا افضل المخلوقات دے یا اکرم المخلوقات دے او دا احسن المخلوقات دے افضل المخلوقات دے وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اكرم المخلوقات دے ولقد كرمنا بني ادم او احسن المخلوقات دے لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان دیر قدر مند ہے لقد کرمنا نمالومین انسان دیر بہتر ہے لقد فضلنا نمالومین احسان دیر خبل و زیباد ہے لقد احسن تقویم نمالومین انسان در اللہ یو بہترین ایجاب یو نمایاں کارنامہ اور یو عظیم شاہکار انسان دیر خبل اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے انسان دیر مخلوقات نبور سوال دا کہ انسانوں کے غور سوک دی انسانوں کے غور انبیاء کرام على نبينا وعليه الصلاة والتسليمات انبیاء کرام برگزیدہ دی انبیاء کرام پسندیدہ دی انبیاء کرام چنیدہ دی داد اللہ انتخاب دے داد اللہ استفادہ داد اللہ اجتبارہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ انبیاء کرام دل غور مخلوق دی لا غوروں کے غور دی سوال دا پیدا کی کہ وہ انبیاء کے غور سو دی مخلوقات کی انسان دڑیروں نہ غور دی انسانوں کے سو غور دی انسانوں کی انبیاء کرام دل غور دی انبیاء کے سو غور دی انبیاء کرام کی علماء کرام تشریف فرما دی ایو آیت کریمہ نے فاصبر کما صبر اولو العزم صبر کوا لیکن صبر کر دے اولو العزم انبیاء طول انبیاء عظیمت خواندان دی خوب اولو العزم کے اولو العزم اگوی پینزم پیغمبران دی مظاہر حق تفسیر نکلی دی چپڑی کی وہ پینزم نمبر باندے نوح علیہ السلام دے دا جلیل القدر انبیاء کے دے طول انبیاء کی لا نفرق بین احد من رسل ہم پر تصدیق و تفریق تصدیق و تکلیف لا فرق نبو ہم نے طول تصدیق کو ولیکن درجات جدا جدا دی فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات سلام عطول فبعض درجی ورکلی بعض صلی اللہ ورائرہ سلام کرے انبیاء اللہ اچھتی درجی ورکلی ولی وجہ مندے درجات کی فرق دے مرتبوں کی فرق دے مراتب و فرق بگے پینسا پیغمبران و عظیمت کی دزیاد عظیمت خواندان باقی کی وہ پینسم نمبر دے مظاہر حق نکلی کہ بدی کی وہ پینسم نمبر دے حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام دے اور بدی کی پسلورم نمبر دے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام دے اور بدی کی پترین نمبر دے ترتیب یاد ساتے بدی کی پترین نمبر دے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام دے اور بدی کی پترین نمبر دے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اپن انبیاء دے اور غریب اولاد کی 4,000 نزیاد پیغمبران لگلی زمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اولاد کی من اسماعیل ہوگی بدی کی پترین نمبر دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام دے اور بدی کی پترین نمبر دے حضرت سرور کونین رسول الثقلین تاجدار الحرمین امام القبلتین سالار بدر ہونے رانا حسن حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں رکھت بھی مناقب اور دیر مناقب بھی ورکڑی دیر خسائل فضائل و شمعی ورکڑی دیر مرتبی ورکڑی دیر اسلام کی خصوصیات کی علماء پاکستان لکی
انشاءاللہ قیامت شام منصور اجتماع اور دارن کے چنیوٹ اجتماع داد نبی علیہ السلام جو بھی ختم نبوت کار نبی علیہ السلام رضات سو کہنا تاسو کی سوچ نبی علیہ السلام چوکی دارے کا بیانی ندعالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جنڈی ناتے اور ذریع کافر کا ہدایت ناتے یہ تنظیموں نے بکا کی عموماً عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جنڈی ناتے ادھی وجہ نمو وابستگی داد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سارا دا مسئلہ پہ اندر ضروری شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد المسانی اور مکتوبات کی بنی فارسی کی کتاب میں باید دانس کہ نبوت ختم شداس اور خاتم النبیین دا پہ اندر ضروری دی کہ نبوت ختم نے خاتم المرسلین بات ہے داد اسلام و کفر مسئلہ یہ راجع اور مرجوع کا مسئلہ نہیں یہ مکروہ اور حرام کا مسئلہ نہیں یہ تحریم اور تنزیح کا مسئلہ نہیں یہ حنفی اور شافعی کا مسئلہ نہیں یہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں یہ حیاتی اور مماتی کا مسئلہ نہیں یہ دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ نہیں یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے تو منے ہو مسلمانی اور نبی علیہ السلام خاتم نبوت نہ منے خارج اسلام میں مرتد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اگر یہ کنی چکر زندگی تعریف ہوئی تو قادیانی والے فٹ کر جائے کل منافق تعریف ہوئی تو قادیانی والے فٹ کر جائے کل کافر تعریف ہوئی تو قادیانی والے فٹ کر جائے تو زندگی تعریف ہے قادیانی مثال کل منافق تعریف ہے جو منافق صد ہوئی تو قادیانی کا مور بسدہ منافق کبھی کافر صد ہوئی قادیانی کا مور کافر دس حضراتو یہ قرآن کی 100 آیات کا مسئلہ ہے یہ حضور کی 200 حدیث کی وقت کا سوال ہے دا 200 حدیث مسئلہ دا 100 آیات مسئلہ دا 3 شپیتو آثار مسئلہ ہم دا جد وظیفہ کے سنجی منوری وظیفی کو دا منصر منبا منگل شریف وائی منذکر لو من تسبیحات وائی دا بزمان دا جد وظیفی یہ پکر انشاءاللہ مولانا لال حسین اختر عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ لگا ویجی مانے جو وظیفہ رکھا خالق تنویر نزی ریمان وظیفہ رکھا عوام ختم نبوت کا کام کرتے رہو یہی تمہارا وظیفہ ہے تالا میرا وظیفہ رکھنا تالا میرا وظیفہ رکھنا تالا میرا کارا والا جگہ ختم نبوت کا آپ کا رازم کا صوفیہ و مسلک ہے رازم کا مبلغین و مسلک ہے رازم کون ہے لیکن تنگیلی حضرات واقف کی مطول ملگری واقف یو حاجی عبدالوہاب سے مبلغ اسلام عقد مفتی حسن سے مبارک کو فرمائے جناب اللہ ختم نبوت امیر دے لہو پیر و مرشد دے اور ایک شخصیت دے شیخ الحدیث دے شیخ الصرف دے اللہ بلغی شاگردان تشریف فرمائی مفتی حسن سے اللہ کے عمر نراز سے عطافیت سرول رقی مبارک کو فرمائے کہ اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو لاہور کے مفتی حسن کا دیدار کرے قسم جنتی کی درباری نو مفتی حسن بھی تھی دا جنتی سڑے دا جنتی سڑے آدھا خبر کری کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور نہ مفتی حسن کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے راضی ہر خبر قسم ہی راضی ہر خبر منتبہ قسم تو پھر اور بیان قسم خوری فرما استاد تصالح دفع سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها اللہ تعالیٰ قسم روز کو دوشا یولس قسم نے پھیلی لی اور بے فرمائی کہ قد افلح من زکاها یولس مقسم بھی ہی دی فرمائی جدا مفتی حسن سے فرمائی کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو ہم نے نبوت کا کام کسی درجے میں سکسان تک کیا دی میں منو خدمت کی سکسان داری اولادی اولاد خدمت کی ترتیب برابر ہے سمجھ گئی پسیحی کی وہ جتو میں بیانات کی سمجھ گئی کا تشریف فرمانی و سماعت فرمائی تاکو دخل میں نبوت کام تاکو یو درجہ کے باقی سوک دلیل تبلیغ کاری سوک دلیل سماعت کی سوکی سوکی لاری کی سوکی پاسبانی کی سوک چندور کی سوک مظاہرے کی سوک اجتماع کی سوک کرایور کی حضرات کا اپنا دخل میں نبوت کا سوک کتابوں نے جاؤ کی سوک مرسول کی سوک تدریبات کی سوک
فرمائی جو کوئی ختم نبوت کا کام کسی درجے میں کرے گا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ جنت میں حضراتو دا جنتی کا میرے